السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر، لا يخلق نبی ولا رسول بعدہ ولا امت بعد امتی ولا شریعت بعد شریعتی ولا کتاب بعد کتابی صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يأسينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان اللہ غفور رحیم۔ وقال تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ کا الحاکمین کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش ہے، فعال لما یرید، علی کل شیء قدیر کی طاقتوں کا مالک ہے۔ ان گن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء ولی بدہا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے، جو ساقی کوثر، شافع محشر، شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین ہے۔ حضرات ذی وقار، انشاءاللہ میرے سے متصل بعد خطیب ایشیا بلبل قرآن حضرت مولانا قاری محمد یعقوب صاحب فیصل آبادی حافظہ اللہ کا جاندار شاندار بیان ہوگا، اور آپ انہی کی آواز کو سننے کے لیے تشریف فرما ہے۔ میں طالب علم چند منٹ آپ کو کچھ تھوڑا سا سبق سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو سن سنا کر اس پر کما حق ہو عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ محترم سامعین و حاضرین، صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان جو صلح نامہ ہوا تھا، اس میں بہت ساری شرائط تھی، اور ایک شرط یہ بھی تھی
کہ جو بھی بندہ مکہ سے مسلمان ہو کر اسلام قبول کر کے مدینہ طیبہ آ جائے گا، آپ نے اس بندے کو اپنے پاس نہیں رکھنا بلکہ مکہ واپس بھیج دینا ہے۔ اور جو بندہ نعوذ باللہ آپ کے حلقہ احباب سے نکل کر کے ہماری طرف آئے گا تو ہم نے واپس کرنا نہیں، ہم نے نہیں دینا۔ اب ہوا یوں کہ چند عورتیں مکہ سے مسلمان ہوئی اور وہ مدینہ آ گئی۔ اب ان کو لینے والے پیچھے سے آگے، ہماری عورتیں آئی ہیں آپ کے پاس تو ان کو واپس کیجیے۔ اب عورتیں واپس جاتی تو مسئلہ بڑا خراب تھا، تو الہ العالمین نے قرآن پاک نازل فرمایا کہ آپ ان مومن عورتوں کا امتحان لیجئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورت کا نام ہے الممتحنہ، پارے کا نمبر ہے 28۔ الہ العالمین نے فرمایا، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا۔ الہ العالمین نے فرمایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان عورتوں کو واپس نہیں بھیجنا۔ آپ کا معاہدہ جو ہوا تھا وہ مردوں کا تھا کہ مرد کوئی آ جائے گا تو واپس بھیجنا ہے۔ اب ان عورتوں میں سے جو ایمان والی ہیں، جو پکی ہو کر کے آئی ہیں، ان سے بیعت لیجئے نا، 6 کاموں پر بیعت لیجئے۔ یہاں رک کر میں ایک سبق دینا چاہتا ہوں۔ الہ العالمین نے فرمایا، یا ایھا النبی، اے میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی، اگر کوئی بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کا نام لے گا، گستاخی تصور کیا جائے گا۔ اگر کوئی شاگرد اپنے استاد کا نام لے کر کے بلائے گا تو گستاخی تصور کیا جائے گا۔ اب اسی کے الٹ لیجئے نا کہ اگر باپ اپنے بیٹے کا نام لے تو گستاخی مانی جائے گی؟ ہاں جی، گستاخی نہیں مانی جائے گی۔ وہ بڑا ہے، نام لے کر پکار سکتا ہے، بلا سکتا ہے۔ اب دیکھیے نا، قرآن پاک میں اللہ نے باقی انبیاء کا بھی تذکرہ کیا تو نام لے کر کے پکارا ہے، کیونکہ وہ بڑا ہے۔ اللہ سب سے، جس کا ایمان ہے وہ بولے اللہ سب سے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ وہ نام لینا چاہے تو لے سکتا ہے، جس کا نام بھی چاہے۔ فرمایا، فَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ کائنات کے رب نے فرمایا، میرے پیارے آدم، آپ بھی جنت میں رہیے، آپ کی بیوی بھی جنت میں رہے گی۔ یا آدم کہا، نام لیا، کیونکہ وہ بڑا ہے، وہ بڑا ہے نا، اس لیے نام لے لیا۔ اب ایک اور مقام ہے، سورت کا نام طٰہٰ ہے اور پارے کا نمبر 16 ہے۔ فرمایا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ۔ رب کائنات نے فرمایا کہ میرے پیارے موسیٰ، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ کا نام لیا، کیونکہ وہ بڑا ہے، نام لے سکتا ہے۔ اب تیسرا مقام بھی سنیے نا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بھی اللہ نے فرمایا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ میرے محبوب
تیرا بیٹا ذبح ہو جائے، میں تو بس تیرے جذبے کو دیکھ رہا تھا۔ اے میرے پیارے ابراہیم تو کامیاب ہو گیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ الہ العالمین نے فرمایا میں نے اپنے خلیل کو قدم قدم پر آزمایا، قدم قدم پہ آزمائش کی، لمحے لمحے پہ میں نے اپنے خلیل کا امتحان لیا۔ الہ العالمین جب آپ نے امتحان لیا تو پھر بتلائیے نا ابراہیم کا کیا بنا؟ فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، میرا پیارا ابراہیم ہر امتحان میں 100+ نمبر لے کے پاس ہوتا رہا ہے۔ ابراہیم کا کیا لیا؟ نام لیا، کیونکہ اللہ بڑے ہیں نا، اگر اپنے نبی کا بھی نام لے لیتے تو کوئی حرج نہیں تھا، کوئی گستاخی نہیں تھی، لیکن جب بھی اپنے پیغمبر کو پکارا ہے، کوئی نہ کوئی آپ کی صفت کا تذکرہ کر کے پکارا ہے۔ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جی اٹھیے نا، تبلیغ کیجئے، جو چیز آپ کے اوپر نازل ہوتی ہے وہ لوگوں تک بھی پہنچا دیجئے۔ پیغمبر کا نام لیا، ہاں جی پیغمبر کا نام لیا، بولیے اپنے محبوب کا نام لیا نہیں۔ پھر ایک اور مقام فرمایا یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے۔ اللہ کو کتنا پیارے لگتے ہوں گے اپنے نبی جب کمبل اوڑھا کرتے تھے، اس کمبل کا ہی تذکرہ کر دیا۔ فرمایا یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، کالی کملی والے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام لیا نہیں ہے اپنے محبوب کا۔ اب دیکھیے نا وہ بڑا ہے پھر بھی اپنے نبی کا نام نہیں لیتا، تو آج کوئی چھوٹا ہو کر کے کہے کہ یا محمد کہتا پھرے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات کچھ موضوع نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ سبق ہے کہ اللہ کم الحاکمین نے اپنے محبوب کا نام کہیں نہیں لیا۔ قرآن پاک میں بے شمار مرتبہ جو ہے آپ کا تذکرہ کیا ہے، لیکن نام نہیں بلایا۔ فرمایا آئیے نا اب سبق کی طرف۔ فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبعینک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا۔ کائنات کے لوگوں، اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جی ان مومن عورتوں سے بیعت لیجئے۔ کیا لیجئے؟ بیعت۔ قاری صاحب ہوں گے تو انشاءاللہ تھوڑی جان چھٹ جائے گی، لیکن انی دیر تھوڑا جا چلاؤ نا کام۔ قرآن سنا رہے ہیں انشاءاللہ، تو قرآن سننا چاہتے ہو نا، قاری صاحب نے بھی انشاءاللہ قرآن سنانا ہے آ کے انشاءاللہ۔ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بیعت لیجئے۔ اب آپ عورتوں سے بیعت کس طرح لیا کرتے تھے؟ آج بھی لوگ بیعت لیتے ہیں، مردوں سے بھی بیعتیں لی جاتی ہیں، عورتوں سے بھی بیعت کی جاتی ہے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال کیا تھا، طریقہ کیا تھا؟ اگر عورتوں سے بیعت لینی ہے تو پردے کے اندر سے لیا کرتے تھے۔ آپ اس طرف ہیں، پردہ حائل ہے، عورتیں دوسری طرف ہیں، تو وہ کوئی ہاتھ نہیں پھیلایا کرتی تھی، نہ آپ ہاتھ ان کے سامنے کیا کرتے تھے، بلکہ یا تو منہ زبانی بیعت ہو جایا کرتی، یا کوئی چادر وغیرہ جو ہے وہ پھیلا دیا کرتے، اسی کے اوپر ہاتھ رکھ دیتی، بیعت ہو جاتی۔ ایک عورت کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی میں تو ہاتھ کے ساتھ ہی بیعت کروں گی، پھر مجھے تسلی ہوگی۔
آپ نے فرمایا انی لا اصافح النساء، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے ساتھ مصافحہ نہیں کیا کرتا۔ آج دیکھیے نا جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ آپ تو ناپسند کیا کرتے تھے کہ کسی عورت کو چھو لوں، کسی عورت کے ساتھ میرا ہاتھ جو ہے وہ مسخ ہو جائے۔ میرا عقیدہ ہے، میری جماعت کا عقیدہ ہے، اگر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے ساتھ ہاتھ بھی ملا لیتے، ہاتھ بڑھا بھی دیتے، تو پھر بھی کوئی مسلمان شک کر سکتا؟ جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی بھی شک نہیں کر سکتا، لیکن آپ نے فرمایا میرے حیا کا تقاضا یہی ہے۔ آج تو لوگ بیعت کرنے کے لیے جاتے ہیں، عورتیں بھی جا رہی ہیں، جس کی بیعت کی جاتی ہے کہتے ہیں اندے کو لو کیڑا پردہ ہے جی، ہاں جی بزرگاں کو لو کاندھا پردہ ہے جی، ماشاءاللہ، کوئی پنیاں نپ رہا، کوئی پیر دبا رہی، کوئی کچھ تے کوئی کچھ۔ لیکن آؤ، اگر نجات پانا چاہتے ہو، اللہ کی قسم ہے وہ کس طریقے میں ہوگی؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے سے، انہی کے طریقے سے نجات ہے، نہیں تو نجات کوئی نہیں ہے۔ ایمان کا بھی بیڑا غرق ہے، عزت کا بھی بیڑا غرق ہے، کچھ محفوظ نہیں رہے گا۔ میرے عزیز دوستو، قرآن کہتا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینک علی الا یشرکن باللہ شیئا، فرمایا میرے محبوب سب سے پہلے اس بات پہ بیعت لیجئے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اللہ کے ساتھ بولیے شرک نہیں کرنا، یہ بیعت ہے، یہی دعوت ہے ہر نبی کی۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے دعوت دی 950 سال، قرآن کہتا ہے تو یہی دعوت تھی۔ سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام نے مارے کھائی، ہجرت کی تو صرف یہی دعوت تھی کہ اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ یہی دعوت آج اللہ کے فضل سے ہم دے رہے ہیں قرآن پاک کی زبانی۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ ہی ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور کہنے والے نے کہا قرآن میں وحدانیت کا تذکرہ کدھر سے آ گیا، اللہ کی توحید کا تذکرہ کہاں سے آ گیا؟ قرآن سنیے، سورت کا نمبر ہے 2، سپارے کا نمبر بھی 2، سورت کا نام ہے البقرہ۔ فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ فرمایا کہ تمہارا الہ کتنے ہیں؟ تمہارا الہ ایک ہے، تمہارا حاجت روا ایک ہے، تمہاری بگڑی بنانے والے کتنے ہیں؟ بولیے کتنے ہیں؟ ایک ہے۔ قرآن کی اور دلیل لیجئے نا۔ فرمایا جب سیدنا یعقوب علیہ السلام دنیا سے جانے لگے ہیں، اپنے بیٹوں کی فکر لاحق ہوئی، جس طرح آج ہمیں بھی فکریں لاحق ہوتی ہیں کہ میری اولاد پتہ نہیں کیا کر رہی ہے، اس کی تربیت بھی اچھی ہو رہی ہے کہ نہیں، یہ سکول بھی جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، یہ دنیا پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، کل کو کہیں یہ ایسے ہی رل نہ جائیں۔ اللہ اکبر، ایک پیغمبر ہے، روشن ضمیر باپ ہے، اور اپنی اولاد کے بارے میں فکر لاحق ہو گئی ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام۔ قرآن کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم
ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں، اب فکر کون سی لاحق ہے کہ پتہ نہیں میں چلا جاؤں گا تو میرے جانے کے بعد میری اولاد کس کی پوجا کرے گی، کس کی پرستش کرے گی، ان کا حاجت روا کون ہوگا، ان کا بگڑی بنانے والا کون ہوگا، کہیں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے در کے یہ محتاج نہ بن جائیں، کسی اور کو نہ پکارنا شروع کر دے۔ یہ سیدنا یعقوب علیہ السلام ہیں، اپنے وقت کے جلیل القدر نبی ہیں، یہ نہیں فرما رہے کہ میرے بیٹو میری فلاں ہاؤسنگ سوسائٹی میں میری کوٹھی بنگلہ ہے، پلاٹ ہے، سنبھال کے رکھنا، آپ کے باپ نے بڑی محنتوں سے کمایا ہے، ہاں فلاں جگہ پر میری جاگیر ہے، جائیداد ہے، بڑی محنت کی، ساری زندگی تمہارے باپ نے سنبھال لینا، ایسے ہی ضائع نہ کر دینا۔ اور یہ کہا، بولیے، یہ کہا کہ سنبھال لینا میری جائیداد، نبیوں کی جائیداد ہوتی کوئی نہیں ہے، ایک ہی فکر ہے کہ پتہ نہیں میری اولاد روکھی سوکھی کھا لے گی، گزارا ہو جائے گا، کچھ ملے گا تو گزارا تب بھی ہوگا، نہ ملے گا تو گزارا پھر بھی ہوگا، لیکن ایک ہی فکر ہے کہ کہیں میری اولاد شرک کے غلاظت میں نہ چلی جائے، کیونکہ یہ ایسی غلاظت ہے کہ جس کو لگ جائے گی پھر یہ غلاظت ہٹنے والی نہیں ہے، دور ہونے والی نہیں ہے۔ اب جاتے جاتے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کس کی پوجا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے میرے جانے کے بعد؟ یہ روشن ضمیر باپ تھا، بیٹے بھی روشن ضمیر ہے، نہیں تو یہی ہوا کرتا ہے، اور یہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ باپ بھی روشن ضمیر ہو اور بیٹے بھی روشن ضمیر ہو، نہیں تو باپ روشن ضمیر ہوگا تو بیٹے مردہ ضمیر نکل آیا کرتے ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ۔ کتنے الہ ہیں؟ الہ واحدہ۔ کہتے ہیں جی کہ وحدانیت کا تذکرہ ہی قرآن میں نہیں ہے، اللہ توحید کا ذکر قرآن میں نہیں۔ ایک کہنے والا کہہ گیا، کہتا صرف قل ہو اللہ احد ہے، صرف، باقی کہیں پر توحید کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جتھے اپنی الفاظ اندر یہ جتھے بہ جاندے نے اوتھے چار بندے کٹھے کیتے تے بوڑ بوڑ کر دے نعوذ باللہ کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جو کچھ کرتا وہ اللہ کرتا ہے، ساتھ اس نے اس لفظ کو بوڑ بوڑ کہا ہے، بک بک کہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ تو 1,00,000 سے زیادہ انبیاء کی تعلیم ہے کہ سارا کچھ کرنے والا کون ہے؟ بولو نا، جس کا عقیدہ ہے سب کچھ کرنے والا کون؟ مشکلات میں گرے ہوئے لوگوں کی مدد کرنے والا کون؟ حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنے والا کون؟ اولاد دینے والا کون؟ میرے عزیز دوستو، جب تم بے قرار ہو جاتے ہو تو تمہاری بے قراریوں کو قرار بخشنے والا کون؟ ایک اللہ ہی تو ہے نا۔ میرے عزیز دوستو، یہی جو بات ہے، فرمایا کہ سب سے پہلے میرے محبوب آپ نے جو ان عورتوں سے بیعت لینی ہے تو اس بات پہ لینی ہے کہ اللہ کے ساتھ کبھی بھی شرک نہیں کرنا۔ کیوں؟ فرمایا کہ جو شرک کی غلاظت میں لت پت ہو کے آ جائے گا، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔
सूरत का नाम अल-माइदा सपारा छठा है। इलाहुल आलमीन ने फरमा दिया, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी वाज़े और दो टोक अल्फाज में मैं बतला देना चाहता हूँ, ये मेरी गैरत का तकाजा है। जो मेरे साथ शिरक करता हुआ आ जाएगा मरेगा इस हालत में कि वो मुशरिक था, अल्लाह के साथ औरों को भी माबूद बनाता था, औरों के आस्थानों पे भी जाकर के झुका करता था। ये जबीने नियाज जो मैंने इसको दी है ये औरों पे भी जाके झुकाता है। इसी हालत में अगर आ गया तो माफ़ करूँगा फ़क़द हर्रमल्लाह की ताला ने हराम कर दी है जन्नत ऐसे बदबख्त पे, कभी भी इसको माफ़ नहीं करूँगा। इसलिए आइए ना, सारा कुछ करने वाला तो अहकमुल हाकिमीन है। कायनात का इतना वसी निज़ाम जिसने पैदा किया, जिसने हमें पैदा किया, सारी मखलूक़ात को पैदा किया। आइए ना अब हम अपने दुख दर्द भी उसी के सामने पेश करें। वो सुनता है, अल्लाह अकबर, वो सुनता भी है, देख भी रहा है, जानता भी है। लोग कहते हैं कि बड़ी दूर है नौज़ुबिल्लाह, इसलिए हम उसके दरमियान में कोई वसीला ले आते हैं। लेकिन वो क्या कहता है, वो फरमाता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तो तुम्हारी ये रगे हयात से भी ज़्यादा करीब हूँ। तुम्हारा दिमाग और दिल इतना आपस में करीब नहीं जितना मैं करीब हूँ। अब सीढ़ी कहाँ लगेगी जी? कहते छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी की ज़रूरत होती है। हाँ, सीढ़ी इधर लगानी किधर, अल्लाह ने जगह तो छोड़ी नहीं है। मेरे अजीज़ दोस्तों, कुरान कहता है ज़ाउफ़त तालिब वल मतलूब, जो मांगने वाले हैं वो भी कमज़ोर और जिनसे मांगा जा रहा है वो भी कमज़ोर है, वो भी कमज़ोर है। अल्लाह फिर ताकतवर कौन है? फरमाया तुम्हारा रब ताकतवर है। अल्लाह अकबर। कहने वाले ने कहा ना, यहाँ पर बड़ी कमाल की बात की है पंजाबी ज़ुबान के अंदर। कहंदा है जे कुदरत वल्लों हो जावे एक अख कानी, कट्ठी हो के आ जावे पीरां दी डानी, ते दुनिया दे वलियां दा लग जावे मेला, ते गुरु सारे आ जान हर गुर दा चेला, पूरा जोर लगावन अकेला अकेला, बना ना सकनगे एक अख दा डेला। अगर कोई नकली डेला बनावी लवेगा ते उंदे नाल कुछ भी नजर नहीं पवेगा। बनावन वाला फिर भी कीमत लवेगा, ते जिन्ने तेनू सब कुछ मुफ्त चे अताया, उंदे एहसान दा तू की मुल पाया। बतलाओ तो सही ना, जिसने तुम्हें सारा कुछ बिन मांगे दे दिया, अब तुम्हारे मांगने पे क्या नहीं दे सकता। बुतों से तुझे उम्मीदें और खुदा से ना उम्मीदी, बताओ और काफरी क्या है। ते मौलाना हाली चीखे ना, कहते हैं करे गैर गर बुत की पूजा तो काफिर, ठहराए जो बेटा खुदा का तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, कवाकिब में सितारों में माने करिश्मा तो काफिर, मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तश करें शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए, इमामों का
کا رتبہ نبی سے بڑھائے، دن رات شہیدوں کی قبروں پہ جا جا کے مانگے دعائیں، توحید میں اس سے کچھ خلل آئے، اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ جو مرضی کرتے رہو، کلمہ پڑھ لیا ہے کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے، سورت کا نام سورت یوسف ہے، سپارے کا نمبر 13 ہے، فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ کائنات کے لوگوں سن لو، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایمان لانے کے بعد بھی، ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی اللہ کے ساتھ شرک کر بیٹھتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کر بیٹھتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، تو یہ پہلی بیعت کا جو ہے اصول ہے کہ پہلے نمبر پہ جس بات پہ بیعت لینی ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کبھی بھی تم نے شرک نہیں کرنا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں اوصانی خلیلی ان قتلتا او خرقتا، میرے صحابی یہ بات پلے باندھ لے کہ کبھی بھی تو نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ صحابی کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی پھر بتلائیے نا، وقت مشکل آ جائے، مصیبت کسی سے حل نہ ہو رہی ہو، اللہ اکبر، بیماری ایسی لگ جائے کہ کسی سے شفا نہ مل رہی ہو، اولاد نہ مل رہی ہو، تو کوئی بتلا دے او کملے آئے میں یہ تھے جو کدا پھر دائیں آنا، میں تینوں ایک اور در بھی دساں، پھر کی کرنا ہے؟ پھر اس در پہ چلا جاؤں، پھر اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے مانگ لوں؟ فرمایا ان قتلتا او حرقتا، میرے صحابی سن لے، تجھے جلا کر کے راکھ کا ڈھیر بنا دیا جائے، تیرا انگ انگ کاٹ دیا جائے، پھر بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کی اپنے بندوں سے ڈیمانڈ سب سے پہلی یہی ہے، اور سمجھ لو آخری بھی یہی ہے کہ جو شرک کرے گا اس کو معافی نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ رب تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے، تمہارے رب نے فرما دیا ہے اگر شرک کے علاوہ کوئی گناہ لے کر کے آؤ گے، میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، لیکن شرک ایسی غلاظت ہے، یہ ایسا ڈھیر ہے، اگر کہیں سونا ہے تو اس کی قیمت بھی مٹی کی بنا دیتا ہے، اور اگر کہیں مٹی بھی ہوگی، لوگ توحید سے وفا کرنے والے ہیں، میرے عزیز دوستو، وہاں کی مٹی بھی سونا بن جایا کرتی ہے۔ اللہ نے بنائی کہ نہیں سعودیہ کی مٹی؟ میرے عزیز دوستو، انہوں نے کم از کم وہ جیسے تیسے بھی ہیں، لیکن اللہ کی توحید کے اندر وہ پکے ہیں، وفادار ہیں اللہ کی توحید میں۔ توحید کے اندر انہوں نے ملاوٹ ابھی تک نہیں آنے دی۔ باقی جیسے بھی ہیں، ہم ان کے کوئی کہتے نہیں وہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، سب سے پہلے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے جس بات کی بیعت لینی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ دوسرے نمبر پر ان مومن عورتیں جو آئی ہیں آپ کے پاس، جو کہتی ہیں کہ ہم ایمان والی ہیں، ان کا امتحان لیجئے نا۔ اللہ یسرقنا، چوری کبھی نہیں کرنی، چوری کبھی نہیں کرنی۔ فرمایا ولا یزنی،
کبھی بھی زنا نہیں کرنا، چوری بھی نہیں کرنی، زنا بھی کبھی نہیں کرنا، وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، اور کبھی بھی اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا، معیشت جیسی ویسی بھی ہو، کھانے کو کچھ ملے یا نہ ملے، اور یہ ہو نہیں سکتا ویسے کہ کھانے کو ملے نہ، بندہ اللہ پر توکل کر لے اور ملے نہ۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کائنات کے لوگوں اللہ پر توکل کر لو، اللہ پر بھروسہ کر لو۔ کس طرح کا بھروسہ؟ جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے، کما رزقکم کما یرزق الطیر، اللہ تمہیں بھی ایسے رزق دے گا جس طرح وہ ان چڑیوں کو دیتا ہے، پرندوں کو جس طرح اللہ رزق دیتا ہے تمہیں بھی ایسے رزق دے گا۔ وہ صبح کو جاتی ہیں تو پیٹ خالی ہوتے ہیں، اپنے گھونسلوں میں آتی ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے لے کر، ان کے پیٹوں کو بھرنے والا کون ہے؟ بھرتا ہے نا ان کو بھی، کوئی عقل نہیں ہماری طرح، کوئی شعور نہیں ہے، صرف اور صرف اپنے رب پر توکل ہے، بھروسہ ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرنا، حالات جیسے بھی ہوں گے، وہ احکم الحاکمین ہے نا، وہ بھی تمہارے بچوں کو پالے گا۔ فرمایا وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، فرمایا کائنات کے لوگوں پھر بیعت جو لینی ہے میرے نبی نے کہ یہ جو عورتیں ہیں یہ کسی پر بہتان نہیں لگائیں گی، الزام تراشی نہ لگائیں، ادھر کی بات ادھر نہ کرتی پھریں، یہ اپنے سے گڑھ کے کسی کے اوپر تہمت نہ لگائیں، اس بات پہ بھی بیعت۔ فرمایا وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، اور اللہ اور اس کے رسول کا جو بھی حکم آ جائے گا، جو بھی فیصلہ آ جائے گا میرے عزیز دوستو، اس فیصلے کو انہوں نے ماننا ہی ماننا ہے، اس فیصلے کو ماننا ہے۔ ان عورتوں نے کہ آج ہمیں بھی ماننا ہے، ہاں جی، ان کے لیے ہی تھا خالی، یا ہمارے لیے بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جو بھی حکم دے دے اس کو ماننا ہی ماننا ہے۔ مومن کا چارہ نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے اور مومن کہیں اور کی راہ لے، کہیں دوسری طرف نکل جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ الہ العالمین نے فرمایا مومن کون ہوا کرتا ہے جب اللہ اور اس کا رسول ان کو بلا لیں اور ان کے درمیان کوئی فیصلہ کر دیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ مومن کی حالت کیا ہوا کرتی ہے؟ وہ کہتے ہیں سمینا سمینا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم اس کی اطاعت کر کے دکھائیں گے۔ محبت نہیں ہے مصطفیٰ سے جسے، نہ رحمت نہ بخشش خدا کی اسے، جو اس کے حکم میں خطا پائے گا وہ ظالم دیوانہ کدھر جائے گا۔ محمد کی غلامی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔
فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ کہ مومن عورتوں اگر اس بات پہ بیعت کرتی ہو تو اللہ سے پھر توبہ استغفار کرو، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین میرا سنانا آپ کا سننا ہمارے لیے باعث نجات بنا دے۔ اللہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ ہیں حالت اسلام پر، جب موت آئے حالت ایمان پر، آخری وقت پہ اللہ ہم سب کو کلمہ توحید کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔